الف لام چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے جمعہ کے روز 200 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے اب آپ کو ایک اڑنے والی دیگ کے بارے میں بھی سچی کہانی سناتا ہوں۔ یہ بھی ایک بادشاہی کا واقعہ ہے، اور حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں پہلے کے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا جو بہت زیادہ سرکش اور اللہ کی نافرمانی میں حد سے گزرا ہوا تھا، یعنی بہت زیادہ گناہ گار تھا، بہت زیادہ گناہ گار۔ اس دور کے مسلمانوں نے اس ظالم و سرکش بادشاہ سے جہاد کیا اور اسے زندہ گرفتار کر لیا۔ اب اس کو قتل کرنے کے لیے مختلف قسم کی سزائیں سوچی جانے لگی۔ اب یہ ظالم بادشاہ تھا، اب یہ قید میں آ گیا۔ اب لوگ سوچنے لگے کہ اس کو کیسے سزا دی جائے۔ اس ظالم بادشاہ کے لیے کیا سزا طے ہوئی؟ تو اس ظالم بادشاہ کے لیے لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ سزا طے کی کہ تانبے کی بہت بڑی دیگ میں کسی اونچی جگہ پہ اس دیگ کو رکھ کے نیچے سے آگ جلا دیں اور اس میں اس کو ڈال دیں تاکہ یہ ایک دم مرنے کی بجائے تڑپ تڑپ کر مرے اور اس ظالم کو اس کے ظلم کی پوری پوری سزا ملے۔ تو اس دور کے لوگوں نے آپس میں یہ تجویز طے کی کہ ظالم بادشاہ کو یوں سزا دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اسے تانبے کی دیگ میں رکھ کر نیچے آگ جلا دی۔ بادشاہ بہت گھبرایا اور اپنے جھوٹے خداؤں کو باری باری پکارنے لگا۔ وہ بادشاہ بہت گھبرایا اور اپنے جھوٹے معبودوں کو باری باری پکارنا شروع کیا اور کہنے لگا ہے میرے معبودوں، میں ہمیشہ تمہاری عبادت کرتا رہا، تمہیں سجدے کرتا رہا، اب مجھے اس دردناک عذاب سے بچاؤ۔ اسی طرح باری باری اس نے تمام جھوٹے جو معبود بنا رکھے تھے، جن کی پوجا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، جھوٹے معبود جو تھے، اس کی کیا حفاظت کرتے؟ بالآخر وہ ظالم اور سرکش بادشاہ اپنے جھوٹے خداؤں سے مایوس ہو گیا اور اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور خالق حقیقی عز و جل کی طرف دل سے متوجہ ہوا۔ تھا کہاں وہ؟ اس تانبے کی دیگ کے اندر،
نیچے آگ جل پڑی. اب دیکھ جب گرم ہونے لگی، اب یہ جھوٹے معبودوں کو پکارتا رہا، کوئی مدد نہ آئی. اب اس نے اللہ عز و جل کی طرف رجوع کیا اور دل میں ہی اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گڑ گڑا کر سچے دل سے اللہ عز و جل کو پکارنے لگا. اب اللہ رب العزت کی رحمت کے قربان جائیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی یہ مخلصانہ گریہ وزاری مقبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی بارش برسائی کہ ساری آگ بجھ گئی. پھر تیز ہوا چلی اور وہ تیز ہوا اس دیگ کو اڑا کر لے گئی، اور وہ دیگ اڑنے لگی ہوا میں. حیرت کے ساتھ لوگ دیکھ رہے کہ دیگ کو ہوا اڑا کے لے گئی. ہوا دیکھ کو پھر کہاں لے گئی؟ ہوا جو ہے نا دیگ کو اڑا کے دور ایک بستی میں لے گئی، اس بستی سے دور. اور جیسے وہ ہوا میں اڑ رہی تھی نا دیگ، تو وہ یہ اونچی اونچی پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب اللہ کو پکارنے لگا. یہ جھوٹے معبودوں کو پکارا تو کوئی جھوٹے معبود مدد نہ کن آئے. اپنے سچے رب کو پکارا تو اللہ کی مدد آ گئی، آگ بھی بجھ گئی، ہوا جو ہے وہ دیگ کو اڑا کر لے گئی. اب دیگ جو ایک ایسی قوم میں جا کر اتری کہ جو سارے کے سارے ہی غیر مسلم تھے. اب جب وہ لوگ جمع ہو گئے، اب یہ اندر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا. اب وہ سارے غیر مسلم لوگ تھے جہاں دیگ جا کر اتری. تو پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہونا تھا؟ اب یہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، وہ لوگ جو اس قوم کے لوگ تھے وہ تو غیر مسلم تھے، وہ تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے. انہوں نے کہا تیری ہلاکت ہو، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سارے لوگ دیکھ کے ارد گرد جمع ہو گئے، اندر سے آوازیں آ رہی ہے. بندہ دیکھا، انہوں نے کہا تو یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں، میں اللہ کو نہیں پکارتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، سرکشی کرتا تھا. پھر وہاں کے لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، میرے ساتھ مقابلہ ہوا، میں ہار گیا، مجھے پکڑ لیا، مجھے دیگ میں جلانے لگے. تو میں نے اپنے اللہ کو پکارا تو اللہ نے میری مدد فرمائی اور یوں مجھے نجات ملی. جب اس نے سارا واقعہ سنایا تو وہ سارے کے سارے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور معبود حقیقی یعنی اللہ عز و جل جو سچا معبود ہے اس کی عبادت کرنے لگ گئے. اس حکایت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے رب عز و جل کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنی چاہیے. یہ بادشاہ جو بہت ظالم و سرکش تھا، لیکن اس نے اپنے جھوٹے معبودوں کو پکار کے دیکھ لیا، لیکن جب اللہ عز و جل کو پکارا تو رب عز و جل کی رحمت جوش میں آ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ نجات عطا کر دی، اور اس کی جو ہے وہ کہانی سن کر جس قوم میں اس کی دیگ جا کر اتری تھی اس قوم کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے. کیا اللہ کے سوا کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا؟ جھوٹے معبود نہیں کر سکتے، ہاں اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے نبی اور اللہ کے پیارے ولی یہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے، اللہ کی عطا کردہ قوت اور اختیار سے مدد کر سکتے ہیں. جیسے شفا دینے والا اللہ ہے تو دوائی ہم حکیم یا ڈاکٹر کے پاس لینے جاتے ہیں تو شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن ہم ڈاکٹر یا حکیم کے پاس دوائی اپنے مرض کا حال بیان کر کے لیتے ہیں. تو یوں ہی حقیقی معنوں میں مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، اس کی عطا سے اللہ کے پیارے نبی اور اللہ کے پیارے ولی بھی مدد کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے
فإن اللہ و مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، بس اللہ مددگار ہے، جبریل اور نیک ایمان والے، والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اور فرشتے اس کے بعد مدد پر مقرر۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک اللہ مددگار ہے، اس کا رسول اور وہ ایمان والے جو نماز قائم کریں، رکوع کرتے بھی زکوٰۃ ادا کریں، تو یہ بھی مددگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حقیقی مددگار ہے، اور یہ اللہ کے پیارے نبی اور اللہ کے پیارے ولی یہ اللہ کی عطا سے اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یوں ہر حال میں ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، برائی سے بچنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچنا چاہیے، اور جب مشکل پیش آ جائے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اولیاء کرام، انبیاء کرام، ان کی بارگاہ میں عرض کرنے میں کبھی بھی ہچکچانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے پیاروں کے وسیلے سے اللہ سے مدد مانگیں تو بھی رحمت برستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں تو بھی دلوں کو سکون ملتا ہے، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے میں تو ویسے ہی بڑا ثواب ہے، بہت برکتیں ہیں اس کی، بہت برکتیں۔ اس کلمے کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، ثواب ملتا ہے۔ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بندگی، اپنی عبادت کثرت سے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے بچائے، ہمارے قبر کے معاملات کو بھی اللہ اچھا کرے۔ جو دنیا میں اچھے کام کریں گے، دیکھیں قبر اس کے لیے راحت کا سامان بن جائے، اور جو دنیا میں برے کام کرے گا اس کے لیے قبر میں عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، سنتوں پر عمل کرتے رہیں، نیکی کی دعوت عام کرتے رہیں، برائیوں سے بچتے بچاتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ الف لام چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لا